بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آج پی ڈی ایم کا ایک بڑا اہم اجلاس تھا کراچی میں، اور اس میں بہت ساری لیڈرشپ نے شرکت کی۔ کس کس نے شرکت کی وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، اور وہاں بہت ساری تجاویز پر غور کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے تجویز دی پھر ایک دفعہ کہ استعفے دیے جانے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مہینے میں ایک آدھ جلسہ کرنے سے حکومتیں نہیں جایا کرتی، نہ حکومتوں کو کوئی ٹف ٹائم ملا کرتا ہے، تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ اجلاس میں یہ بھی عندیہ دیا گیا اور اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے، اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اسی سال اور بھرپور طریقے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور بھی وہاں بہت ساری باتیں ہوئیں، کیا کیا ہوا، ایک دوسرے کے جواب میں کیا جواب الجواب دیا گیا، آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے آج ٹنڈوالہ یار میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ انہوں نے بھی حکومت پر تابڑ توڑ حملے کیے اور کہا کہ 3 سالہ جشن جو ہے دراصل یہ بربادی کا جشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی غربت ہے، تاریخی بے روزگاری ہے اور تاریخی مہنگائی ہے جس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا سندھ پبلک سروس کمیشن کے دفتر پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 16,000 خاندان جو ہیں ان کے لیے جو ایک فیصلہ آیا ہے وہ بہت خوفناک فیصلہ آیا ہے، اس پر بھی ہم 16,000 خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور بھی کچھ خبریں ہیں، ان پر بھی بات ہوگی، لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور پی ڈی ایم کا جو آج مظہر برلاس صاحب اجلاس ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بنیادی طور پر تو جو کل بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے خیال میں جو بڑا جلسہ وہ کریں گے یا چھوٹا کریں گے وہ تو خیر بعد میں فیصلہ ہو جائے گا، کہ اس کی تیاریاں تھیں، وارم اپ سیشن تھا، لیڈرشپ وہاں موجود تھی۔ مریم نے اور نواز شریف نے وہاں لنک پہ رابطہ کیا اور اس میں شریک ہوئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آج کہ جو وہاں اس کی چیزیں اندر سے جو آئی ہیں، ذرائع کے حوالے سے آئی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ استعفوں پر پھر غور ہوا ہے کہ استعفے دیے جائیں؟ بالکل صحیح ہے جی، اپنی حکمت عملی تو طے کریں گے اپوزیشن والے، لیکن ابھی تک مولانا صاحب کو پچھلے 3 سالوں میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ بڑی کوشش کی انہوں نے، احتجاج بھی کیے، جلوس بھی نکالے، جلسے بھی کیے، اور اب پھر جلسوں کی باری آ گئی ہے۔ ایک دفعہ پہلے استعفوں کی بات عروج پر پہنچی تھی، پھر پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، اس کو شوکاز نوٹس بھیجے گئے، نوٹس پھاڑ دیے گئے، پھر نون لیگ کی قیادت نے پیپلز پارٹی پہ بڑی سنگین باتیں کی۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک بات تو طے ہے کہ یہ جلسہ بہت بڑا نہیں ہوگا، اچھا، اس لیے کہ وہاں کی بڑی سیاسی جماعتیں اس میں شریک نہیں ہیں۔ ہاں جی، میرا خیال ہے مظہر برلاس صاحب ہم نا جلسے کی طرف بڑھنے کی بجائے، اگر آپ برا نہ مانیں، ہم آج کی میٹنگ پہ تھوڑا سا پہلے ذرا ٹھیک فوکس ہے کرتا کہ لوگوں کو اس میٹنگ کے اندر کی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ہم بتا لیں، پھر جلسے کی طرف چلے جائیں گے کہ کل کیا ہوگا۔ اچھا جی، انہوں نے یہ کہا، وہ تجویز یہ دی مولانا فضل الرحمان نے، ایک بلکہ جو شروع میں تجویز دی گئی اس تجویز کو پذیرائی نہیں ملی۔ تجویز یہ دی گئی کہ ہم جیل بھرو تحریک ہمیں شروع کرنی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور جیلوں کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں بنتا، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس تجویز کو پذیرائی وہیں اجلاس میں ہی نہیں ملی، کیونکہ وہ پھر جب ایک بات ہوئی اور اس بات پہ تھوڑا سا ہلا گلا ہوا تو پھر یہ بات کو کوشش کی گئی کہ بس ادھر ہی دبا دو، یہ بات میڈیا تک بھی نہیں جائے کہ جیل بھرو والا کام ذرا اوکھا ہی ہے، گرمی بہت ہے۔ ذرا آپ بتائیں کہ یہ اگر اس طرح کی کوئی تجویز آ جائے تو کیا مسلم لیگ اور یہ جو پورا اتحاد ہے نو جماعتی؟ نہیں جی، یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا اس پہ، جیل بھرو تحریک نہیں چل سکے گی، نہ جیلیں بھری جا سکیں گی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 جو آپ نے بیان کر دی ہے وجہ، کہ نون لیگ کی قیادت کو یہ عادت نہیں ہے، نون لیگ کے کارکنوں کو یہ عادت نہیں ہے کہ وہ جیل برداشت کریں۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح باقی جو جماعتیں ہیں ان کی صورتحال ہے۔ رہ گئے مولانا صاحب، تو ان کی اپنی جماعت میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے۔ اچھا، ہاں، بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے مولانا صاحب کے بارے نہیں میں۔ پچھلے دنوں جو وہ مولانا شیرانی وغیرہ نے جو دھماکہ کیا تھا وہ خاموشی چھا گئی، اس کے بعد نہیں، اس کے ابھی بعد پھر کوئی وہ نیا دھماکہ ہو رہا ہے؟ نا، اس کے بعد اندرو اندھی کام ہو رہا ہے۔ اچھا، مظہر برلاس صاحب آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ یہ جے یو آئی فے کے اندر کوئی مولانا دھماکہ ہوا صاحب، ہے؟ بالکل مولانا صاحب کے خلاف بہت سی بغاوت ہونے والی ہے۔ اچھا،
دوسرا یہ ہے الوی صاحب کہ روزانہ ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی. نہیں مولانا پہ ایک بات کرو، آپ نے جو بات کی ہے نا، میں اس لیے اس پہ تھوڑا سا اور یہ کہ آج فواد چودھری نے بھی تھوڑی سی ایک ٹانٹ کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جلسے کے بعد مولانا فضل الرحمان پھر بیمار پڑ جائیں گے. تو یہ کوئی اس طرح کی بات ہی تو نہیں ہے. فواد چودھری صاحب بات کر سکتے ہیں جی، وہ تو ظاہر ہے وزیر نہیں اطلاعات یہ ہیں. انفارمیشن مطلب اس طرح کی کہ وہ کوئی ہوگی، شاید صدمہ کوئی ایسا آنے والا ہو. کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ جو دوسری بات ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ان جماعتوں کو عادت نہیں، درست ہو گیا. اس میں نون لیگ اور باقی جماعتیں، باقی تو برائے نام بھی جماعتیں ہیں نا. ایسے ہی ہے. اصل میں تو نون لیگ اور یہ مولانا کی پارٹی ہے، جی ہاں. باقی بس خانہ پوری ہے، تانگے کی سواریاں ہیں وہ بس پوری ہیں. دوسری بات جو ہے سیاسی کارکن کے لیے وہ یہ بڑی اہم ہے. یہ روزانہ ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں کون بیوقوف جیل جائے گا؟ خود سے کوئی جیل جائے گا بالکل نہیں. کہ اس کے بچوں کے بعد میں نان و نفقہ کا بندوبست بھی نہ ہو سکے، وہ اپنا کام کاروبار چھوڑ کے تو جیل چلا جائے. صحیح ہے. پھر ہمارے ہاں تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں نظریاتی کارکن نہیں رہے. نظریاتی لوگ جیلیں کاٹا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو ابن الوقت مفاداتی ٹولہ یا اقتدار پرست لوگ یہ جیلیں نہیں کاٹتے. صحیح ہے. یہ مشکل وقت دیکھ کے ساتھ چھوڑ کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن مظہر اللہ صاحب کوئی بہت زیادہ ساتھ چھوڑا نہیں ہے نون لیگ کا لوگوں نے. کیا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ پاکستان میں الیکشن کے موقع پر پرندے اڑتے ہیں، اس وقت اڑیں گے. ابھی نہیں اڑ رہے اس لیے کہ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ جہاں ہیں وہاں بیٹھے رہیں، بیٹھے رہے. شاید کوئی بہتر صورتحال آ جائے. لیکن وہ اگر نہیں آتی بہتر صورتحال تو وہ اڑیں گے. پھر بہت سی لوگوں کی جگہ فل ہو چکی ہے. آئیں گے تو وہی جن کو یقین دہانی کرائی جائے گی. ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ کو ہم اکاموڈیٹ کرتے ہیں، آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں. ٹکٹ کی یقین دہانی پہ لوگ آتے ہیں نا. درست ہے. بالکل. یہ جو وننگ ہارسز ہیں یہ تو ہمیشہ یقین دہانی پہ آتے ہیں، یقین دہانی. اور ایسے نہیں آتے. یہ بہت ہی شروع سے ہی ہمیشہ سے یہی طریقہ کار رہا ہے کہ یہ اسی طرح وننگ ہارسز کی ہی پالیٹکس ہوتی رہی ہے. اچھا ایک تجویز جو آئی ہے کہ مولانا اس تجویز سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ مولانا یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مہینے میں ایک جلسہ کرنے سے حکومتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزانہ کی بنیاد پر ٹف ٹائم دینا چاہیے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پر کیا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ اچھا یہ تو مولانا کی بات درست ہے. مہینے میں ایک جلسہ کر لیں حکومت کو کوئی کیا پرواہ فرق نہیں. پڑتا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر تو یہی ہے کہ آپ کوئی دھرنا دے دیں، کوئی ہڑتالی کیمپ لگا دیں، کوئی جلوس روزانہ نکالیں، یا کوئی ملک گیر ہڑتال کر دیں، کوئی ایسی کالیں دے دیں کہ آپ کے ورکر ہر شہر میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکل آئیں، یا جس طرح ملک جیم کر دیں آپ. ہاں ایسے ہی. یہ تو ہو سکتا ہے، صحیح ہے. لیکن اس کے لیے بھی بندے چاہیے. ہاں وہی میں یہ بھی پوچھنے لگا تھا کہ اس پوزیشن میں ہے کہ سیاسی طاقت کدھر ہے ان کے پاس؟ یہ نہیں ہے. مولانا صاحب کے پاس بھی سیاسی طاقت نہیں ہے. وہ صحیح ہے. اب وہ جو طالبان لڑکے آگے ہیں افغانستان میں، یہ جو مولانا صاحب کے مدرسوں کے لوگ ہیں یہ ان طالبان کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کی نسبت. صحیح ہے. اور پھر اس میں مولانا سمیع الحق جو ہیں مرحوم، ان کا بھی رول آ گیا کہ اکثر طالبان تو ان کے شاگرد ہیں. صحیح 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 صحیح. اچھا اسی اجلاس میں آفتاب شیرپاؤ نے، جو ہمارے ذرائع نے بتایا، آفتاب شیرپاؤ صاحب نے بھی گفتگو کی اجلاس کے اندر جب تجاویز ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں تو 5 جلسے ہو گئے ہیں، ذرا پنجاب کی طرف بھی توجہ دیجئے، ادھر بھی جلسے کر لیں. اچھا جی، ایک تو آفتاب شیرپاؤ جو ہیں انہوں نے بات تو ٹھیک کی، کے پی میں جلسے تو آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی نے تو نہیں کرائے، مولانا صاحب کی پارٹی اور نون لیگ نے مل کر یہ کرا دیے. لیکن وہ انہوں اے این پی بھی الگ ہو چکی ہے اب پی ڈی ایم سے، نہ اے این پی نہ پیپلز پارٹی. آفتاب شیرپاؤ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانے والے ہیں. اچھا. اپنی پارٹی ضم کر کے پیپلز پارٹی کا حصہ بننے والے ہیں. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بھی تبدیلی کی ہے، راجہ پرویز اشرف کو صدر بنا لیا ہے. اب راجہ پرویز اشرف شمالی پنجاب کے رہنے والے ہیں، بڑے اچھے سیاستدان ہیں. جی بالکل صحیح ہے. مشکل دور میں بھی جیتے ہیں. کوئی شک نہیں.
مگر ان کے لیے چیلنجز ہوں گے ایسے کہ انہیں سینٹرل پنجاب کی پولیٹکس کا زیادہ علم نہیں ہوگا یا وہاں ان کے روابط کم ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے مشکلات ہوں. یا جو جانے والے دونوں صدور سے سابق، ایک میاں منظور بھٹو جو اکھاڑا سے ہیں اور قمر عثمان قائرہ جو گجرات سے ہیں، وہ ان کے لیے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں. پارٹیوں کے اندر بھی ہاں ظاہر ہے جب ایک کو منصب سے ہٹایا جائے گا. لیکن ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ قائرہ صاحب یا بھٹو صاحب کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے پنجاب میں تو نہ ہٹائے جاتے. کوئی کارکردگی سے مایوس تھے بلاول صاحب اور زرداری صاحب میرا یا خیال ہے ایسا ہی ہے جی، کارکردگی سے مایوس تھے. اور خاص طور پر وہ جو خوشاب میں ضمنی الیکشن ہوا، اس میں جب وہ ووٹ بالکل ہی کم لیے تو بلاول بھٹو نے پوچھا کہ بھئی یہ اس کو ٹکٹ کس نے دیا؟ تو انہوں نے پنجاب کی قیادت نے کہا جی ہم نے. نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں پارٹی چیئرمین کو کہ آپ نے وہاں الیکشن بھی لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے. سبحان تو اس طرح کے ایونٹ ہوئے. اچھا اب سنا ہے کہ قمر عثمان قائرہ صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل پارٹی کا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مرکزی سیکرٹری جنرل، نیر بخاری کی جگہ. تو پھر نیر بخاری کہاں جائیں گے؟ یہ اب پتہ نہیں پارٹی ایڈجسٹمنٹ کیا کرتی ہے. قائرہ صاحب کا خیال ہے کہ میں سیکرٹری جنرل بن جاؤں اور میرے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر چودھری منظور صاحب ہوں. اچھا یہ ان کا خیال ہے یا کوشش ہے یا جس کے لیے میرا خیال ہے بات چیت چل رہی ہے. اچھا 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 اچھا. تو اس طرح کا پیپلز پارٹی نے سندھ میں تبدیلی کی ہے، کیونکہ ہم جلسے کی بات ابھی کرنے والے ہیں وہ سندھ تو کی. ہم بعد میں کریں گے نا. سندھ میں دیکھیے جو ہی عمران خان نے ارباب غلام رحیم کو اپنا ایڈوائزر بنایا اور سندھ کے حوالے سے کوئی ذمہ داریاں سونپی، تو اس سے نیکسٹ ڈے پیپلز پارٹی نے سندھ میں کئی مشیر بنا دیے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنا صدر تبدیل کر دیا. انہوں نے صدر بنا دیا ہے منظور وسان کو. ہاں جی. منظور وسان صاحب اسٹوڈنٹ لائف سے پی ایس ایف میں تھے، پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ مشکل ترین ادوار میں بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی جو ایم آر ڈی کی تحریک تھی اس کا حصہ رہے. اور یہ جو پیر صاحب پگاڑا ہیں ان کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں ہمیشہ منظور وسان. اور منظور وسان جو ہیں وہ جام صادق علی جب پیپلز پارٹی پر ظلم کر رہے تھے اور ظاہر ہے نون لیگ کے تھے، وزیر اعلیٰ تو وہ نون کے تھے نواز شریف کے، بالکل. اور ظلم جب ڈھایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی الیکشن جو ہے منظور وسان نہیں ہارے تھے. اس دور میں بھی انہوں نے ظاہر الیکشن جیتا تھا. ان کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں اور توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کو ذمہ داری دی گئی ہے تو سندھ میں کوئی وہ اچھی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سندھ کو بظاہر اس وقت تک بھی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دوسری جماعتیں بھی وہاں اپنا اپنا رسوخ دکھا رہی ہیں. اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے تو وہاں کے 11 اضلاع کو فوکس کیا ہے کہ وہاں ترقیاتی پروجیکٹس لا رہے ہیں. تو ان کو بھی ظاہر کام کرنا پڑے گا اور بہتر انداز میں کرنا پڑے گا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آج جو بڑا اہم اجلاس تھا اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے. اجلاس ہوا کیوں، اجلاس والے چاہتے کیا تھے، آج کراچی میں جمع کیوں تھے، وہ آپ کو کافی حد تک پتہ ہے کہ کل کراچی میں جلسہ کریں گے اور بڑی توقعات وابستہ ہیں. اور یہ جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر ہوگا. کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کتنی گیدرنگ ہو جائے گی؟ جناب مظہر برلا صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو آج انہوں نے میٹنگ کی، کل کی حکمت عملی بنائی جی جی کہ کیسا ہوگا، کہاں سے لوگ آئیں گے، جی ہاں کون کیا کچھ کرے گا. دوسرا آج میاں شہباز شریف نے پیر پگاڑا سے بھی ملاقات کی. جی بالکل. اور پیر صاحب پگاڑا کی بھی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ پیر صاحب کی
ویسے ان کی پارٹی اتحادی ہے تحریک انصاف کی، جی ہاں، اور وزارت بھی لے رکھی ہے، ہوں لیکن اپوزیشن کے لوگ بھی ان سے ملتے ہیں۔ ہوں پچھلے دنوں جہانگیر ترین بھی ملے تھے، ناراض تھے، حکومت سے ملے، اب میاں شہباز شریف بھی ملے ہیں۔ کل کا جلسہ دیکھیے پیپلز پارٹی کے بغیر ہوگا، جی ہاں، اور کراچی اور حیدرآباد شہر کی جو بڑی قوت ہے ایم کیو ایم، وہ بھی ساتھ نہیں ہوگی، ہوں وہ بھی چونکہ حکومت میں ہے۔ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جلسہ کو بہت بڑا یا بہت کامیاب نہیں ہوگا۔ اچھا، مولانا صاحب کے آدمی آئیں گے صبح سندھ سے، اندرون سے، ہوں لیکن شاید وہ اتنی بڑی تعداد نہ پیدا کر سکے۔ برلا صاحب 7-8 جماعتیں اور بھی ہیں وہاں اس اتحاد میں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، نوابزادہ نصر اللہ صاحب اتحاد بناتے تھے، جی ہاں، تو وہ ایک بڑی پارٹی سے اتحاد کر لیتے تھے، ہوں باقی 9 جماعتیں ان کی جیب میں ہوتی تھیں، ہاں جی، ان کے نام ہی لکھنے ہوتے وہ نام پکارتے تھے، فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ ان دونوں میں آپ کو یاد ہے وہ قاری عبدالقدیر خاموش، تو فلاں تو فلاں، ایسے بہت سے لوگ نکل آتے تھے۔ اب یہ باقی پارٹیاں اسی طرز کی ہیں، صحیح ہے، کیا آفتاب شیرپا وہاں سے بندے نکالیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ صحیح ہے، اچھا، نون لیگ کی اپنی یہ حالت ہے کہ ابھی چند دن پہلے وہاں اجلاس میں کرسیاں چل گئی تھیں ایک دوسرے کے خلاف، ہوں اور نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سندھ میں ہے بھی کم، جی ہاں، اور جو ان کے بنیادی طور پر بڑے نظریاتی اور مار کھانے والے لوگ تھے یا دور ابتلا میں ساتھ نبھانے والے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا، ہوں جیسے سید غوث علی شاہ کو نظر انداز کیا گیا، صحیح ہے، امداد چانڈیو کو نظر انداز کیا گیا، ہوں شاہ محمد شاہ کو نظر انداز کیا گیا۔ صحیح، اچھا، جو راہو خاندان تھا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا، ہوں شیرازی پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ جی اچھا، پھر یہ مہر ہوتے تھے ڈھرکی والے، یہ کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کچھ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے۔ تو سندھ میں کوئی ایسی قادآور شخصیت ان کے ساتھ نہیں ہے نہیں ہے، نون لیگ کے۔ ہوں مولانا صاحب کی شخصیت تو اپنی شخصیت ہی ہے نا، جی ہاں، باقی تو کچھ نہیں۔ ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، پھر کووڈ کا دور بھی چل رہا ہے، کرونا کے باعث بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں، شاید مولانا کے حواری تو احتیاط نہ کریں، صحیح، لیکن باقی جماعتوں کے لوگ تو احتیاط کر سکتے ہیں نا۔ صحیح ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑا جلسہ ہوگا۔ پھر جلسے میں ہوں علوی صاحب یہ کس پہ تنقید کریں گے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کو ہدف تنقید بنائیں گے یا پی ٹی آئی کو ہدف تنقید بنائیں گے؟ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو ہدف تنقید بنایا تو پھر سندھ کی بات رہ جائے گی، اور اگر سندھ کی بات شروع کر دی گئی تو پھر آصف علی زرداری بہت ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن یہی بات مولانا فضل الرحمان نے کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے راستے مکمل طور پر جدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، لیکن ہم اس حوالے سے گفتگو کر کے، کوئی بات کر کے، کوئی نیا محاذ کھولنا نہیں چاہتے۔ ہاں، تو انہوں نے مسرت کا ایک اشارہ دے دیا پہلے ہی، جی ہاں، اور میرا خیال ہے ایک پیغام بھی دے دیا آصف زرداری کو کہ جناب کو رابطہ کر لیں، تو جو تھوڑا بہت بات ہونی ہے وہ بھی ہم رک جائیں، صحیح ہے، اور زیادہ ہماری توپوں کا نشانہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہو۔ مگر پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ دیکھیں اب ان کی بھی منزل سندھ ہے، ان کا بھی ٹارگٹ سندھ ہے، جی بالکل، وہ سندھ کے لیے کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کراچی کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس پہ عمل درآمد کب ہوتا ہے۔ جی ہاں، سندھ کے اضلاع پر بھی ایک نظر ہے۔ جی بھاری بھرکم بجٹ انہوں نے مختص کیا اس حوالے سے، وزیر اعظم نے خود بتایا، جی ہاں، مختلف اضلاع کے لیے۔ ہاں، تو اگر ان اضلاع میں ترقی ہو جاتی ہے، جی ہاں، اور پھر ایک سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں ارباب غلام رحیم، جو کہ ایک تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں، جی ہاں، ان کو میدان میں اتارا گیا ہے، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے۔ صحیح ہے، کراچی کا جلسہ کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں ہوگا کہ جس میں آپ سمجھیں کہ ملک کی سیاست میں کوئی طوفان آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان نے آج مہنگائی کے بارے سے بھی بات کیا، کہتے ہیں مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، اور یہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اور اس مہنگائی کو کنٹرول جو نہیں کیا گیا اور جو آگے کوئی توقعات بھی نظر نہیں آ رہی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس مہنگائی کی بنیاد پر یہ کوئی کوشش جو کر رہے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی، تو وہ کوئی ہو جائے گی اٹریکشن لوگوں کے دلوں میں اس حوالے سے،
یا لوگ پاکستان کے عوام اس بات کو باور کر لیں گے کہ واقعی ان کو مہنگائی کا دکھ ہے؟ اچھا ایک بات ہے، اگر ہم حقائق کی نگاہ سے دیکھیں تو عمران خان کا ان سے مقابلہ ہے۔ مہنگائی مہینے میں تو نہیں ہوئی، پچھلے 3 سالوں سے چلی آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوگی مہنگائی، لیکن چلے اس حکومت پہ ایک الزام ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ مگر یہ کیا وجہ ہے کہ اس مہنگائی کے باوجود بھی اپوزیشن کے جلسے کامیاب نہیں ہو سکے؟ اس مہنگائی کے باوجود اپوزیشن الیکشن نہیں جیت سکی۔ صحیح ہے۔ اس مہنگائی کے باوجود خاص طور پر نون لیگ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب میں بھی ہار گئی، اور اس مہنگائی کے باوجود پی ٹی آئی کا ووٹ کیوں بڑھا ہے؟ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھا ہے پہلے سے، جدھر جدھر بھی الیکشن ہوئے ہیں۔ اچھا پھر کشمیر میں جو الیکشن تھا وہ بھی پی ٹی آئی جیتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر مہنگائی کے ایشو پہ لوگ ان کو لبیک کہتے اپوزیشن کو، تو ان کے نہ صرف ان کے جلسے بڑے ہوتے بلکہ جو الیکشن کا میدان ہے، سیاسی میدان، اس میں بھی اپوزیشن کی پارٹیوں کو فتح ملتی ہے۔ انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے جو آج فیصلہ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ملک گیر کاررواں چلائیں گے جو 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ یہ پریکٹس دوسری دفعہ مولانا صاحب کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک لانگ مارچ کی صورت میں سکھر سے چلے تھے، سندھ سے چلے تھے، پھر لاہور آئے تھے، پھر یہاں آئے تھے، پھر دھرنا دیا تھا۔ تو یہ دوسری مرتبہ پریکٹس کرنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس شاید ان کی کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ موسم ابھی ساتھ نہیں دے رہا، اور سیاسی موسم بھی نہیں ساتھ دے رہا، ایک وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، لوگ بھی جلسوں جلوسوں میں نہیں آ رہے، صحیح، لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں اپوزیشن کے لیے، تو شاید مولانا صاحب کا یہ کارواں زیادہ دیر نہ چل سکے۔ یہ شاید زیادہ تر نہ اسی لیے شاید فواد چودھری نے کہا کہ وہ جلسے کے بعد بیمار ہو بیمار جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے کہ کارواں اناؤنس کیا ہے، کارواں میں جانا نہیں تو بیمار ہو گئے۔ ہاں، طبیعت خراب ہو گئی اور کووڈ تو ویسے تو آلریڈی یہ ہے صورتحال۔ اچھا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ فیصلہ آیا تھا، 16,000 ملازمین اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آج تو بلاول نے بھی بات کی، بلاول والی بات تو آگے کریں گے، لیکن ابھی مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے جو 16,000 لوگوں کو ایک فیصلے میں برطرف کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے جو بھی انسان احساس رکھتا ہے وہ تو اس فیصلے کو سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ 16,000 ملازمین کا مسئلہ نہیں، یہ 16,000 خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے۔ ان خاندانوں سے جڑے ہوئے مزید رشتوں کا مسئلہ ہے، ان خاندانوں کی خواہشات کا مسئلہ ہے، ان کے نان و نفقہ کا مسئلہ ہے۔ تو عدالت نے اگر فیصلہ کر بھی دیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں ایک خصوصی ایکٹ پاس کر لیں اور ان 16,000 ملازمین کو بحال کریں۔ آپ دیکھیں نا، جو ایک عدالتی فیصلہ، ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی لیکن ایک طرح سے معاشی قتل تو ہو گیا ان کا، ہو گیا، اور بہت سارے اداروں کے لوگ اس سے ہیں، وہ آئی بی کے کچھ لوگ ہیں، کوئی این ایچ اے کے ہیں، سول ایویشن اتھارٹی کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، بہت سارے اداروں کے۔ اور پھر یہ مظہر اللہ صاحب، اس پہ ان کے پاس ایک آئینی راستہ یہ بھی ہے کہ مجھے بریک پہ جانا ہے، اس پہ ایک آئینی راستہ اس میں یہ بھی ہے کہ ریویو بھی ہو سکتا ہے، نظر ثانی، سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی بھی کر سکتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت سارے لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ کا آنریبل عدالت کا وہ جو ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ، کہ معزز عدالت جو ہے وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے مشکلات جو ہے ان میں آسانی پیدا کر دے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कराची में जलसा कैसे होगा, अपोजिशन तनकीद कैसे कर रही है, अपोजिशन इत्तेहाद क्या कर रहा है, लेकिन हुकूमत भी कोई खामोश नहीं बैठी हुई। वो भी अपने हिस्से का काम कर रही है और वो अपने हिस्से का काम जैसे कर रहे हैं वो काम बताना भी जानते हैं। हुकूमती वज़रा ने कुछ गुफ्तगू की, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातें बताई, अपनी अपनी चीज़ें बताई कि उनके मुतल्लिका शोबों में क्या तरक्की हुई है 3 बरसों में। वैसे तो आपको पता है मजमूई तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान बता चुके हैं एक जलसा आम में, लेकिन अब इनफरादी तौर पर तमाम वजारतों के लोग अपने अपने हिस्से का काम बताने के लिए सामने आए हैं। इन वज़रा ने क्या कहा, उनकी ज़बानी सुनाते हैं, फिर तबसरा करते हैं। हुकूमत का सबसे पहला तरजीह क्या थी? जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर, उसको हम पूरी यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। तो शॉर्ट टर्म में हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज ऑटो प्रोडक्शन बढ़ गई, सीमेंट बढ़ गया, स्टील की प्रोडक्शन बढ़ रही है, और मोबाइल डिवाइसेस का इन्होंने कहा कि पहली दफ़ा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंपोर्ट से बढ़ गई। देखते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी काबीना, और इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी मैं समझता हूँ इस दफ़ा बहुत रोल रहा है इस बजट में, कि हमने बजट में भी इजाफा किया है और काश्तकार की मयार ज़िंदगी को बुलंद एक ही तरीके से हम कर सकते हैं अगर उसको उसका जो जायज़ मुआवजा है वो जो भी पैदा करता है उसको मिले। हमने देखा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बशमूल सीमेंट, स्टील जो है उसमें हमने एक इम्प्रेसिव जो है वो ग्रोथ देखी। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की अवेलेबिलिटी को जो है वो बढ़ाया गया, उसमें हमने देखा कि जो है वो 150 बिलियन से ज़्यादा की जो है वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग ऑलरेडी जो है वो डिस्बर्स की जा चुकी है। जी, उन्होंने कहा कि खुसरो बख्तियार साहब से ही बात शुरू करते हैं जिस तरतीब से बात चली है कि भाई आप लोग बहुत तनकीद कर रहे हो कि ये है वो हो गया, महंगाई हो गई है। वो कहते हैं कि कार इंडस्ट्री जो है, ऑटो प्रोडक्शन इंडस्ट्री इतनी ग्रूम हुई है, इतनी उसमें कारों की तरसील हो रही है, मोटरसाइकिलें इतनी ज़्यादा बिक रही हैं, सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसने ग्रूम किया है, उसने तरक्की पाई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तरक्की पाई है। तो ये कोई ऐसे तो नहीं हो गया ना, कोई बेहतरी हो रही है तो तब ना आप लोगों को क्यों नहीं नज़र आती? इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक, मुल्क की आबादी बढ़ी है, तो जो ही आबादी बढ़े तो ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ती हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल भी चाहिए, कारें भी चाहिए। ये तो एक हो गया एक हकीकत। ठीक है। दूसरी हकीकत ये है कि क्या लोगों के पास इतनी रकूम थी तो उन्होंने मोटरसाइकिल लिए। इसका इन्होंने अहाता किया है मखदूम खुसरो बख्तियार ही ने कि देहातों में मोटरसाइकिल की ख़रीदारी में बहुत इजाफा हुआ है। जी। अच्छा, उसकी वजह फिर सैयद फ़खर इमाम की मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है कि काश्तकारों को एक तो अमदादी कीमत मिली, फिर पूरी कीमत मिली, और क्रॉप्स भी उनकी ज़्यादा हुई। तो जो ही उनको नफ़ा हुआ, तो काश्तकार को जब नफ़ा होता है तो वो मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रैक्टर, वो बड़ा ज़िम्मेदार हो तो कार ले लेता है, तो वो ली है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान में इंडस्ट्री ने भी तरक्की की और किसानों में भी खुशहाली आई। सही है। और इसमें एक बात एक, हाँ जी, जी आप फरमाइए। मैंने कहा इसमें एक ये भी है कि यहाँ इन्होंने कुछ अकसात वाला के सिलसिले, ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है कि किस्तों में 2000 रुपये आप जमा कराएं, मोटरसाइकिल जाके ले आए, और मतलब उसके बाद महीने की किस्तें देते रहें, और आप इस तरह। अब एक और जो काम हुआ है ना, एक ये डॉक्टर अमजद जो साबिक वज़ीर रहे हैं, उन्होंने उनके एक कंपनी के साथ मिल के तो उन्होंने मोटरसाइकिल और साइकिल रक्षा और कार मुतारफ़ कराई है जो ग्रीन पाकिस्तान के लिए है, यानी वो है इलेक्ट्रिक बाइक। उसके आने से मेरा ख्याल है हमारी जो आलूदगी है उसमें भी कमी होगी। तो ये एक हवाले से हुकूमती तरजीही मंसूबों में जो काम हुआ है ये बेहतर काम है। एक बात जो एक साहब फरमा रहे थे सीमेंट इंडस्ट्री और हाउसिंग के हवाले से, देखिए अगर हाउसिंग सेक्टर चलता है जिस पे हुकूमत लगी हुई है, कोशिश भी हो रही है, कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि स्टील में भी इजाफा होगा, सरिया जो सीमेंट है उसमें भी इजाफा होगा, बजरी, मतलब ये कोई 38 से 40 के करीब इंडस्ट्रीज जो वाबस्ता है हाउसिंग से, वो तरक्की करेंगी। सही है। तो होनी चाहिए तरक्की। हम तो तरक्की के लिए दुआ भी करते हैं, हम तो
کوشش بھی کرتے ہیں کوشاں ہیں، خواہش مند ہیں، خواہش ملک مند ترقی ہیں کرے، جتنا کہ شائننگ ملک ہوگا ترقی اتنی کرے. ہماری تو عزت ہے یہ نا، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا بالکل فخر ہے نا اس میں. پاکستان اگر ترقی کرتا ہے، اور پاکستان نے پہلی دفعہ کئی شعبوں میں برآمدات میں اضافہ کیا ہے. اب یہ جو بات سید فخر امام صاحب کر رہے تھے زراعت کے حوالے سے، آپ دیکھیں کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو 2025 تک آرڈر ملے ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں کپاس کی ضرورت ہے. تو اگر ہمارا کاشتکار کپاس اگاتا ہے اور ہمیں درآمد نہیں کرنا وہ بھی پڑتی ٹھیک کپاس، کمائے گا نا، تو پھر وہ بہتر ٹھیک کمائے گا، اس کا جبکہ فائدہ آپ ہوگا. کے ہمارے مشترکہ کئی ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ جی. دوست جو ہیں وہ گلہ یہی کرتے ہیں کہ کپاس کی پروڈکشن کم ہوگی ہے اور منگوانی پڑتی ہے، امپورٹ کرنی پڑتی ہے، بہت مہنگی خریدنی پڑتی ہے، گانٹھوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، فلاں ہو جی گیا جی فلاں جی ہو گیا. بالکل. کپاس ہونی چاہیے کاشت جی، ہمارے ملک میں ہو سکتی ہے. اور یہ چاندی ہے تو چاندی اگانی ٹھیک چاہیے. ہے. شروع میں ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ تھا جو ٹنڈوالہ یار میں، اس حوالے سے بھی کچھ بات کرنی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے وہاں کیا خطاب کیا ہے، انہوں نے وہاں کیا لب و لہجہ اختیار کیا، کس طرح کا کرٹیسائز کیا، انہی کی زبانی سناتے ہیں، پھر مظہر برلا صاحب کا تبصرہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی کی شرح میں پاکستان کا مہنگائی بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنگ زدہ افغانستان سے بھی ہمارا مہنگائی زیادہ ہے؟ یہ خان صاحب کی تبدیلی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ غربت کا اضافہ اور بے روزگاری کا اضافہ جو اس حکومت میں ہوا ہے، ماضی ایسے کبھی اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے جب پاکستان. جی مظہر برلا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہیں مہنگائی سے. بلاول صاحب، بلاول بھٹو زرداری آج کل اندرون سندھ نکلے ہوئے ہیں. کچھ فاتح خوانی کرنی ہے انہوں نے، جو پرانے لیڈرز فوت ہو گئے اور کچھ ان کے نئے لیڈروں کے عزیز فوت ہوئے، ان کی فاتح خوانی کر رہے ہیں. اور وہاں ان کو یہ بھی موقع ملتا ہے کہ یہ میڈیا سے گفتگو کر لیں یا چھوٹے موٹے جلسوں سے خطاب کر لیں. اچھی بات ہے. جو انہوں نے مہنگائی کی بات کی، اچھا یہ جو انہوں نے مثال دی نا افغانستان اور بنگلہ دیش کی، اس میں بعد میں آتا ہوں. جی تقریباً ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، ذرا بات کرنا. مہنگائی انٹرنیشنلی ہوئی ہے، اور یہ جو اس حکومت کو کہتے ہیں نا، اس میں دیکھیں یہ کرونا جیسی وبا نے بڑے بڑے ملکوں کی بڑی بڑی معیشتوں کو تباہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر طرف مہنگائی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے پچھلے دنوں ایک لسٹ جاری کی تھی جو باہر کے کسی ملک نے، نیو یارک سے جاری ہوئی، کہ پاکستان میں زندگی سستی ہے تمام ملکوں کی نسبت. صحیح ہے جی. وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے جو لسٹ کچھ دن پہلے جاری کی تھی اس کا حوالہ دیا گیا کہ پاکستان میں زندگی دیگر ممالک کی نسبت سستی ہے. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.